سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو خرید لیتے ہیں اللہ کے وعدے کے عوض اور اپنے قسموں کے عوض حقیر مال، حقیر مفاد۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور نہ قیامت کے دن انہیں دیکھے گا رحمت کی نظر سے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کی پاکی ہوگی گناہوں سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اور ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو ٹیڑھا کر لیتا ہے اپنی زبانوں کو کتاب میں، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ آپ گمان یہ کریں اس مضمون کو کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم نے جو پڑھا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جھوٹ بولتے ہیں اللہ پہ یہ۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، مناسب نہیں ہے کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسمانی کتاب دے اور حکمت اور نبوت سے نوازے۔ ثم یقولو، پھر وہ لوگوں سے کہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم بندے ہو جاؤ میرے اللہ کے سوا۔ یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولیکن کونو، لیکن وہ یہ کہے گا، کونو ربانین، کہ تم ہو جاؤ رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم لوگ کتاب کا علم حاصل کرتے ہو اور تم اسے اوروں کو بھی پڑھاتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ ہرگز یہ تمہیں نہیں کہے گا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ سامعین کرام، یہ جو پہلی آیت ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ لے لیتے ہیں اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے عوض حقیر مفاد۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ یہ
بہت توجہ طلب امر ہے اور غور طلب امر ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یا اللہ کے پیغمبر جو ہیں، جب وہ آ گئے اور بالکل واضح نشانیاں آ جائیں تو انسان حق سے منہ کیوں موڑ لیتا ہے؟ آپ کو میں نے عرض بھی کیا تھا گزشتہ سبق میں بھی کہ اس کی واحد وجہ ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سامعین کرام، ہم اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں یا جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یا جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، ان لوگوں کو اس بات کا قطعاً احساس نہیں ہے۔ دو تین بڑی بڑی باتیں ہیں جس کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں، اور دو بڑے جرائم ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ میری بات سنیے۔ دو بڑے بڑے جرائم ہیں۔ ایک جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان باوجود عقل کے ہوتے ہوئے، باوجود سمجھ کے ہوتے ہوئے، یہ اپنے مقصد زندگی پر غور نہ کرے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، سوچو ہی نا۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ حق اس کو پتہ چل جائے اور پھر یہ حق کو قبول کرنے پر دنیا کے مفاد کو ترجیح دے دے۔ بہت بڑا جرم ہے۔ زیر نظر آیت میں اسی جرم کی طرف اشارہ ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اگر آپ دیکھیں یا شان نزول کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آیت کس کے لیے ہے۔ یہ آیت جو تھی وہ یعنی 3 ہجری اس سورہ آل عمران کا نزول ہے، یعنی یہ آیت 3 ہجری کی ہیں، اور مدینے میں جو یہود بستے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ صرف اسی لیے آئے تھے مدینے کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے ہم اس پر سب سے پہلے ایمان لائیں گے۔ لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آیا ان کے پاس وہ ہستی جو انہوں نے پہچان لی، انکار کر دیا۔ وجہ حب الدنیا، اور پھر ظاہر کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ غرتہم الحیات الدنیا۔ سامعین کرام، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ تقریباً اسی سلوک کے ہم شکار ہو گئے، یعنی یہی باتیں ہم میں پیدا ہو گئی ہیں۔ حب دنیا کا شکار ہو گئے ہیں، دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ہم نہ تو اپنے مقصد وجود کے بارے میں غور کر رہے ہیں اور نہ اپنے اللہ سے مخلص ہیں، نہ اپنے دین سے مخلص ہیں، نہ قرآن سے مخلص ہیں، نہ رسول سے مخلص ہیں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ کس لعنت میں ہم گرفتار ہیں؟ سامعین کرام، یہ سوچنے کی بات ہے، کس لعنت میں گرفتار ہے؟ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے۔ اسی لعنتی دنیا کے پیچھے ہم پڑ کے اپنے اللہ کو، اپنے آپ کو، اپنے قرآن کو، اپنے رسول کو، اپنے دین کو، سب کچھ بھلا دیا ہے۔ اور یہی حال سامعین کرام یہود کا تھا۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم یہود سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج یہود کی جوتی جو ہے، عیسائیوں کی جوتی اور یہود کی جوتی ہمارے سر پر برس رہی ہے۔ ہندو کی جوتی، یہود کی جوتی، عیسائیوں کی جوتی، یہ ہمارے سر پہ وہ برسا رہے ہیں، ہم اف تک نہیں کہہ سکتے۔ یہ 2013
اس میں میں اس وقت بات کر رہا ہوں، اگر کبھی بعد میں میرا یہ بیان سنا گیا تو اس وقت کیا ہے کہ ڈرون ہم پہ حملے کر رہے ہیں عیسائیوں کے، ہم اف تک نہیں کہہ سکتے، گرا سکتے ہیں، ہم میں اہلیت ہے، وہ ڈرون ہم گرا سکتے ہیں، لیکن ہم اف تک نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ہم ڈرتے، عیسائیوں سے ڈرتے ہیں، یہودیوں سے ڈرتے ہیں، عیسائیوں سے ڈرتے ہیں۔ آج دنیا عرب پر یہود کی جوتی اس کے سر پہ برس رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں سعودی عرب میں، جس سن کی میں بات کر رہا ہوں، فوجی اڈے قائم ہیں، کویت میں آپ کے فوجی اڈے قائم ہیں، عراق میں قائم ہیں، اللہ اکبر۔ تو پھر بھی ہم سوئے ہوئے، اور ساری غرتہم الحیات الدنیا۔ سامعین کرام، بات یہی ہے کہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ حب الدنیا و مخافت الموت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خطرے سے ہمیں خبردار کر دیا تھا۔ حدیث کا مفہوم میں آپ کو سناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے صحابہ سے پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ دنیا کی قومیں پے در پے تم پر حملے کریں گی اور تم پر حملہ آور ہوں گی، جیسا کہ ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس پر بھوکے لوگ آ کے کھانا کھاتے ہیں، جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں پھر اور بھوکوں کو دعوت دیتے ہیں، پھر اور جو ہے اوروں کو دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح غیر اقوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پر پے در پے حملے کریں گے۔ آج دیکھیں افغانستان ہمارا مسلم بھائی تھا، ان پر عیسائیوں نے حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے عیسائیوں سے پہلے روسیوں نے حملہ کر دیا۔ جب وہ چلے گئے انہوں نے پھر پھر عیسائی آ گئے، نصارہ آ گئے، انہوں نے جو ہے وہ جنگ شروع کر دی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ یہ ہمیں بتائیے کہ وَمِن قِلَّتِنَا يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، حضور جب ایسی حالت ہو جائے گی ہماری کہ غیر اقوام ہم پر حملے کریں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے، کیا ہم بہت قلیل مقدار میں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری مثال جو ہے اس خس و خاشاک کی سی ہوگی جو سیلاب کے وقت آ جاتا ہے، پانی کے اوپر خس و خاشاک آ جاتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو وَلَكِنْ وَقَعَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، اور تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے ہمیں کہ یہ وہن عربی کا لفظ ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو، اور وہن کے معنی واضح ہیں، یہ نہیں کہ واضح، لیکن تم میں کمزوری آ جائے گی۔ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ تو تم میں وہن آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی۔ صحابہ کے سامنے یہ معاملہ تھوڑا سا ظاہر ہے کہ رسول کے علم صحابہ کے علم نے تو فرق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مستقبل کی بات کر رہے تھے، وہن جب انہوں نے کہا تو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسی کمزوری، کمزور مسلمان اور مسلمان تو کمزور ہو ہی نہیں سکتا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے، تو کمزوری کیسی؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یہ ومل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے، کیا علامت ہے، کیا چیز ہے، اس کی علامت کیا ہوگی، کیسی کمزوری آ جائے گی مسلمانوں میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا و مخافت الموت، تم میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تم ڈرو گے، موت کا خوف ہوگا اور دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ اللہ، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، اور ایسی یہ ایک حدیث نہیں ہے، دوسری جگہ حضور فرماتے ہیں الناس کالابل المئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ، لوگوں کی مثال جو ہے وہ 100 اونٹوں کی سی ہے، لیکن اس میں ایک اونٹ بھی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی فائدہ، کوئی بوجھ لادا جائے، کوئی سواری کی، جیسا کہ اونٹ ہی اونٹ نظر آ رہے۔ اونٹ ظاہر ہے وہ عرب کے معاشرے میں قیمتی چیز تھی، لیکن کل ابل المئات، 100 اونٹ ایک بھی سواری کے قابل نہ ہوگا۔ آج دیکھیں ایک حکمران ہے ہمارا کوئی، بات یہ ہے حکمران تو پیدا ہوتے ہیں عوام سے، عوام کا حال کیا ہے؟ عوام تو ہم میں سے ہوتے ہیں، یہ حکمران ہم میں سے ہوتے ہیں، ہم جیسے ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے، وہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ہم میں وہ چیز نہیں ہے۔ سامنے مسلمان قوم کا وجود ختم ہو چکا ہے، من حیث القوم، افراد ہوں گے لیکن جماعت تو نہیں ہے، اور ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہوتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو ہم آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، یہ تھوڑی سی آپ توجہ سے یہ بات سنیں، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کے یہود کے بارے میں۔ پہلے تو شان نزول کے مطابق ہم اس پہ بات کریں گے، اور کرنی بھی چاہیے۔ یہود جو کہ مسلمان تھے، دعویٰ توحید کے قائل تھے، آخرت کے قائل تھے، پیغمبروں کے قائل تھے، آسمانی کتاب کے قائل تھے، ان کے بارے میں ہے نتیجہ کیا ہے؟ ان کے کچھ اعمال ہیں، وہ ابھی تذکرہ کریں گے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ مسلمان جو ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، ہاں، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ جب ربی ان سے بات کرنے سے انکار کر دے، پھر رہ گیا سامنے کرا، کتنی افسوسناک بات ہے۔ رب کہتا ہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ لا ينظر الیہم یوم القیامہ، ان کو میں دیکھوں گا بھی نہیں، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ لا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کروں گا۔ دوزخ میں مسلمانوں کا تزکیہ ہوتا ہے، کافر تو ہمیشہ رہیں گے، لیکن گناہگار مسلمان دوزخ میں اپنی میعاد، جو گناہوں کی سزا ہے وہ پوری کر کے، جب وہ صفائی وغیرہ ہو جائے گی ان کی، اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں گے، جب صفائی ہو جائے گی وہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال لے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ مسلمان جو ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، شان نزول کے مطابق وہی یہود مخاطب تھے، لا یزکیہم، ان کی میں صفائی بھی نہیں کروں گا۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ سامعین کرام، تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی۔ یہ کون؟ یہ سزا کس کے لیے؟ یہ جزا کس کے لیے؟ یہ مسلمانوں کے لیے، ان یہودی، شان نزول کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، ان یہود کے لیے جنہوں نے رسول کے آنے کے بعد
اس رسول سے بجائے ان پر ایمان لانے کے مقابلے شروع کر دیے، رسول کی توہین کے مرتکب ہونے لگے، ان پر استہزاء کرنے لگے۔ تو ان کے لیے ہے سامعین کرام یہ بات۔ اب بات یہ ہے، یہاں تو اگرچہ تذکرہ شان نزول کے مطابق یہود کا ہے، لیکن یہاں جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ انہوں نے رسول سے انکار کیا اور رسول کی مخالفت کی، رسول سے مقابلے کیے، یہ باتیں یہاں نہیں ہیں ارشاد۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک صفت اللہ تعالیٰ ان کی بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کے عوض جو ہے دنیا کے مفاد کو ترجیح دے دی۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، ان لوگوں نے اللہ سے جو وعدے کیے ہوئے، یشترون، وہ خرید لیتے ہیں اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے عوض حقیر مفاد۔ سامعین کرام تھوڑی توجہ رہے، یہ یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ اور نتیجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، لا خلاق لهم فی الآخرہ، لا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ سامعین کرام وہ وقت تو گزر گیا، شان نزول کے مطابق جو آیات تھیں نازل ہو گئیں، اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یہ آپ کو میں نے عرض کیا ہے، بات ہو رہی ہے ایک روش کی، اور یہ بھی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جو اصلی چیز ہے نا سامعین کرام، یہ روش ہوتی ہے۔ جو سزا ملتی ہے ہمیں یا جزا ملتی ہے، وہ ہماری روش کی ملتی ہے، ہمارے دعوی ایمان کی نہیں، دعوی تکفیر یا دعوی ایمان کی نہیں ملتی۔ یہ ایک روش ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک روش ہوتی ہے۔ روش میرے خیال سے آپ اہل زبان ہیں، جان رہے ہوں گی کہ میں کیا کہتے ہیں۔ روش ایک راستہ، ایک طریقہ کار۔ دیکھیں، کفر کی ایک روش ہے، نفاق کی ایک روش ہے، اور ایمان کی ایک روش ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کی روش، تقوی کی روش اختیار کر لی، یہ لوگ جو ہیں جنتی ہیں۔ جن لوگوں نے انکار کی روش اختیار کر لی، جھوٹ، تکذیب، حق کو جھٹلانے کی روش اختیار کر لی، نفاق کی روش اختیار کر لی، یہ لوگ جو ہیں جہنمی ہیں۔ جن لوگوں کا یہ طریقہ بن گیا کہ وہ اپنی عملی زندگی میں اللہ کے سے کیے ہوئے وعدوں کو، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہوئے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ ایک وعدہ ہے، بعہد اللہ، اللہ سے کیا ہوا وعدہ۔ وایمانہم، اپنی قسمیں جو ہیں، ظاہر ہے قسم یعنی میں وعدہ کرتا ہوں، اور جو قسمیں ہیں، مثال کے طور پہ آج ایک شخص جو ہے ایمان کو قبول کر لیتا ہے، کسی مرشد کے ہاتھ پہ مثال کے طور پہ بیعت کر لیتا ہے، قسم کھاتا ہے کہ میں آپ کی پیروی کروں گا، دین کے احکامات پر چلوں گا، رسول کی اتباع کروں گا، یہ قسم کھا لیتا ہے۔ بیعت کیا ہے؟ قسم ہے۔ تو جو یہ ایک روش ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا اور پھر قسم بھی کھا لی، اب ان عملی زندگی میں اس نے اس کے برخلاف روش اختیار کر لی، دنیا والوں کے طریقہ کار پر چل نکلا۔ یعنی کیا مطلب؟ دنیا داروں کی روش اختیار کر لی۔ دنیا دار جو ہیں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو
آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ کافر کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں بمقابلہ آخرت کے۔ منافق دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اور من چاہی زندگی گزارتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں اس دین حقہ کی، اس قرآن کی، اس اسوہ حسنہ کی، رسول کے اسوہ حسنہ کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو نہیں اپناتے، دین کی تکذیب کرتے ہیں۔ لا یدینون دین الحق، دین کو نہیں اپناتے، دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے۔ ایک روش ہے سامعین اکرام، یعنی میں آپ سے درخواست یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بنیادی طور پہ نفع اور نقصان کا انحصار ہماری روش پر ہوگا، زبان کی باتوں پر نہیں ہوگا۔ یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ نہ تمہاری امیدوں پہ اے اہل کتاب، اے مسلمانوں، لیس بامانیکم، نہ تمہاری امیدوں پر فیصلہ ہوگا، ولا امانی یا اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر کوئی فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ کس پر ہوگا؟ روش پر ہوگا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برائی کی روش اختیار کر لی اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ سامعین اکرام، یہ روش ہوتی ہے۔ اب ان الذین، تھوڑا سا اگر غور کریں ٹیکسٹ پہ، اس میں نہ مسلمان کا ذکر ہے، نہ کافر کا ذکر ہے، نہ منافق کا ذکر ہے، ایک روش کا ذکر ہے، ایک طریقہ کار کا ذکر ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ خرید لیتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور اللہ سے کی ہوئی قسموں کے عوض ثمنا قلیلا، حقیر مفاد۔ اللہ اکبر۔ اب حقیر مفاد سامعین اکرام، دنیا کی ساری مال و دولت جو ہے یہ آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے۔ اس ساری دنیا کی حقیقت جو ہے اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اب مچھر کا پر حقیر ہوتا ہے کہ نہیں معزز ہوتا ہے؟ حقیر ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ کی نظر میں نہیں ہے تو اس کی حقیقت بھی یہی ہے۔ توجہ آپ کریں اس مضمون پہ۔ جب اللہ کی نظر میں اس سب کچھ جو کچھ بھی ہے، دنیا اور ما فیہا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت اس کی یہی ہے۔ تو ثمناً قلیلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سامعین کرام، یا تو تھوڑے سے پیسوں پہ، تھوڑی سی رشوت پہ، تھوڑے سے حسن کے جلووں پہ لوگوں کے دل جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی رضا کے اگر خلاف ہو تو یہ ملعون ہے۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، الا ذکر اللہ، اس کی میں تفصیل بعد میں کر سکتا ہوں۔ تو ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم۔ اب دیکھیں شان نزول کی جو تشریح تھی میں نے تو آپ کو کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ آج میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ اس میں کافر مسلمان کی بات ہی نہیں ہے، روش کی بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اب وہ کافر ہیں یا بس زبان سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، یا وہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ روزی بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، تسبیحات بھی پھیر رہے ہیں، لیکن ایک روش انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ اللہ، ایک روش اختیار کی ہوئی ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ایک روش ہے یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ ایسے مواقع آتے ہیں سامعین کرام، امتحانات آتے ہیں انسان پہ، بلاؤ اور آزمائش آتی ہیں،
تو اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب کر کے پھر بھی یہ روش اختیار کرے گا، دیکھیں وہ یہود جو تھے، جو برائے نام مسلمان تھے جیسا کہ ہم ہیں، وہ اپنے مذہب سے مرتد نہیں ہوئے تھے، یہ آپ یاد رکھیں۔ تھوڑا سا ہو سکتا ہے بعض جو ذہن ہیں اس میں سوالات، میری باتوں سے ان کے ذہن میں کچھ خلجان یا سوالات پیدا ہوں، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں یہود کہا، انہوں نے رسول کے اتباع سے انکار کر دیا، قرآن سے انکار کر دیا، اپنے دین پر قائم رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جو دین ہے، ہمارا ایک دین ہے، یعنی ہمارا ایک منشور ہے۔ منشور کیا ہے کہ بھئی دنیا کا مفاد پہلے، آخرت بعد میں دیکھی جائے گی۔ ہم نے بھی تو دنیا کے مفاد کو ترجیح دے دی ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے ہم بھول چکے ہیں، اللہ سے جو ہم نے قسمیں اٹھائی ہیں، وعدے کیے ہیں، اس کو ہم بھول چکے ہیں، دنیا کے مفاد کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ سامعین کرام، بات سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یہ تھوڑا سا آج کے دور میں آ جائے نا، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور اپنی قسموں کے عوض حقیر مفاد لیتے ہیں، دنیا کا حقیر اور ذلیل مفاد قبول کر لیتے ہیں، ایسے سامعین کرام یعنی سمجھانے کے لیے اتنے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی نہیں بلکہ نفس کی بندگی میں مصروف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ رسول کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اتباع کر رہے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے پیچھے یعنی بھول بیٹھے ہیں قرآن کو، یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کو اپنا قانون بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ ہم دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، ہو بہو نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ تھا، جو نظریہ تھا، جو ان کا ایم تھا، جو ان کے سوچ تھی، وہ سوچ ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو دنیا کو دل دے بیٹھے ہیں، دنیا کو، ہم تو پیسے کو دل دے بیٹھے ہیں، ہم تو عورتوں کو دل دے بیٹھے ہیں، ہم تو اولاد کو دل دے بیٹھے ہیں، ہم تو چمکتی دمکتی گاڑیوں کو دل دے بیٹھے ہیں، ہم تو پلاٹوں کو اور کارخانوں کو، کاروبار کو دل دے بیٹھے ہیں۔ اللہ، ہاں ٹھیک ہے کر لو، لیکن نتیجہ سن لو، لا خلاق لہم فی الآخرہ۔ سامعین کرام، اپنی طرف سے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، نہ کر سکتا ہوں، نہ ایسی جسارت کر سکتا ہوں، بالکل تھوڑا سا اگر تدبر قرآن آپ کریں تو یہی مضمون ہے جو کہ میں ادا کر رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہے اس طرز عمل کا؟ لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لا یکلہم اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ کتنی بد نصیبی ہے جب ماں اپنے بچے کو کہتی ہے کہ میں تم سے بات نہیں کرتی، مذاق میں یا اس کو ڈرانے کے لیے، تو بچہ کتنا بے چین ہوتا ہے، سوری کرنے لگتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، جاؤ ہم تم سے بات نہیں کرتے۔ لیکن یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا، نہ ان کی طرف دیکھوں گا بھی۔
ہاں، یعنی غصے سے تو دیکھے گا لیکن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. کتنی بڑی بد نصیبی ہے. لا یزکیہم، ان کا تزکیہ ہی نہیں ہو سکتا وہاں، ان کے گناہوں کی کوئی معافی کی امید ہی نہیں ہے. لا یزکیہم، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، ان کی صفائی نہیں ہوگی، ان کے گناہ نہیں معاف ہو سکتے. دوزخ میں اگر یہ جلتے رہیں گے، لا یزکیہم. امین کرام، قرآن کا مضمون ہے، میں نہیں عرض کر رہا، نہ میری اتنی مجال ہے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اللہ. بس سامعین کرام، تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ انجام آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، پھر ترجیح دیتے رہیے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے رہیے. لیکن یہ انجام یہی ہے، لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں. لا یکلمہم اللہ، لا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ عذاب میں جلتے رہیں گے. کون ہیں؟ مسلمان ہیں. کون ہیں اس وقت کے یہود ہیں؟ کون آج کے مسلمان ہیں؟ جو یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ بھی ہیں، چاہے وہ منہ سے جو بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. اچھا، اس میں ان منہم لفریقا یلؤون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب، ان میں بعض ایسے ہیں کہ وہ اپنی، اب یہ علماء طبقے کی بات ہو رہی ہے. اس وقت یہود میں جو علماء طبقہ تھا، دیکھیں اپنے مفادات کے لیے کیسے کیسے کام کرتے تھے. زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مضمون بنا لیے گئے ہیں، ایسے مضامین بنوا لیے گئے ہیں. اور میں بعض وقت سنتا ہوں، کبھی کوئی خطبہ سن رہا ہوں تو قرآن کی آیت اپنا بنایا ہوا مضمون سارا اس سے ایک ہی، یعنی آخر میں ان کا ردیف اور قافیہ جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے، تاکہ عوام پہ یہ سمجھے بیچ بیچ میں قرآن کی آیات اور پھر ساتھ ساتھ وہ ہم وزن اور ہم قافیہ، ایسی باتیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے مسائل جو ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں. یعنی احادیث ہیں، ضعیف احادیث بھی ہیں، ضعیف احادیث سے اپنے مسائل، اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. بہت سے مسائل ہیں سامعین کرام، یہ جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں اس کو. تو وَإِنَّ مِنْهُمْ فَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، وہ اپنی زبان کو موڑ لیتے ہیں کتاب پر. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، یعنی کوئی بات کر رہے ہیں، ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ تم یہ گمان کرو گے کہ وہ کتاب کا حصہ ہے، کتاب سے پڑھ رہے. ما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے. اور پھر کہتے بھی ہیں یقولون ہوا من، ہم نے جو پڑھا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. ما ہوا من عند اللہ، حالانکہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا. یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور حالانکہ یہ جانتے ہیں. ایسے بہت سے سامعین کرام آج بھی جو علماء کرام ہیں، بعض یعنی علماء سو جو ہیں، علماء حق کی میں بات نہیں کر رہا، اور جنہوں نے دین کو کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، انہوں نے بعض مسائل گھڑے میں، دیکھو کتاب میں یہ لکھا ہے، دیکھو حدیث میں لکھا ہے، کتاب کی بعض سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کریں گے، اور قسم قسم کی آپ کو معلوم ہے. لیکن ایسا کرنا ان کے لیے بہتر نہیں ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے، مناسب نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت دے دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا.
سامعین کرام، شان نزول کے مطابق میں بات کرتا ہوں، یہ بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ کی۔ یہود و نصارہ یعنی عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دے دیا تھا، اور یہود نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ کہتے ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ یعنی خدا بنا لیا ہے۔ تو اچھا یہ دیکھیں، بات سمجھنے کے لیے اتنی مشکل نہیں، آسان ہے۔ آج بھی یہود اور نصارہ یعنی انہوں نے ایک دین من گھڑت بنا رکھا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی انجیل میں ایک سنگل آیت ایسی نہیں ہے۔ آج بھی آج کی جو تحریف شدہ اناجیل ہے اس میں ایک سنگل ورس ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اللہ ہوں، میں الہ ہوں، میری عبادت کرو، ایسی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کا ایک عقیدہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے جو عقائد ہیں آپ دیکھیں، انہوں نے کتاب میں ایک تو تحریفات کر لی ہیں، دوسرے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ دونوں گروپ جو ہیں، عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے دلائل، مختلف دلائل سامعین کرام آپ دیکھیں، یہ مشنری حضرات جو ہیں، یعنی مشنری تو کافی کام کر رہی ہے نا، یہودی اپنا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور عیسائی اپنا کام کر رہے ہیں، مشنریاں، وہ پھر جو دلائل دیتے ہیں یعنی اپنی غلط اس کے متعلق، وہ آپ دیکھیں۔ اس زیر نظر آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بندے کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کتاب دے، ہدایت دے اور حکمت اور نبوت دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر لوگوں کو وہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا؟ یعنی یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ کی بندگی تو صرف اللہ کی ہے، اور دین کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو نبوت دے، کتاب دے، اور پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ بھئی تم میری بندگی، مجھے خدا کہنا شروع کر دو، مجھے خدا بنا لو، میری بات مانو اللہ کے حکم کے مقابلے میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کے نظریے کی کا ابطال ہے اس میں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے، اس کو یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت سے نوازے، پھر لوگوں سے وہ یہ کہنے لگے کونوا عباد لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا۔ یہ تو بندے کی، یعنی یہ پیغمبر کی یہ مجال، اس کے لیے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کہے گا؟ توجہ رہے سامعین کرام، لیکن کونوا ربانیین، وہ تو تمہیں کہے گا کہ تم رب والے ہو جاؤ۔ سامعین کرام تھوڑا سا توجہ چاہیے آپ کی۔ انسان آیا کس لیے ہے اس آیت میں؟ یہ جو کونوا ربانیین، انسان آیا کس لیے ہے دنیا میں؟ کہ یہ اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچ جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل کر لے اور اللہ والا ہو جائے، اللہ کا رنگ اپنا لے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اپنا لے، اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جائے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو سامعین کرام، یہ
کونو ربانیین، یہ پیغمبر کی جو دعوت ہے اس کا عملی اظہار کیسے ہوگا، وہ لوگوں کو کیا کہے گا، کیونکہ وہ آئے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے ہے۔ تھوڑی توجہ رہے سامنے، پیغمبر آئے ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے کہ چلو ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، داعیا الی اللہ، اللہ کی رسول جو ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ تو جو اشخاص انسان رسول کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو وہ کون بن جائیں گے؟ ربانیین، اللہ والے بن جائیں گے، رب والے بن جائیں گے۔ انسان دیکھیں اس میں تھوڑا سا سامعین کرام مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں ہمارے سامنے ایک منزل کی وضاحت ہے کہ پیغمبر ہمیں کیا کہتا ہے۔ پیغمبر ہمیں کہتا ہے کہ تم رب والے بن جاؤ، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ تو اس میں ہماری منزل ہے سامعین کرام، کیونکہ پیغمبر کی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ہم سفر شروع کر دیں گے اللہ کو مقصود و محبوب و مطلوب مان کے، تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم دنیا والے نہیں رہیں گے، ہم اللہ والے بن جائیں گے۔ دنیا میں سامعین کرام آپ کو میں نے بتایا ہے، یا تو یہاں طالبان دنیا ہیں، اور ایسے لوگ اکثریت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا طالب مولا ہے انسان۔ وہ پشتوں میں ہمارے شیخ ایک وہ کرتے تھے، ایک ضرب المثل، کہ انسان یا صورت رحمان دے یا صورت شیطان دے۔ انسان یا تو اللہ والا ہے یا یہ شیطان کا بندہ ہے، یا تو اللہ کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے، یا اللہ کا بندہ ہے یا نفس کا بندہ ہے، یا اللہ کا بندہ ہے یا معاشرے کا بندہ ہے، یا اللہ کا بندہ ہے یا بیوی کا غلام ہے، یا اللہ کا بندہ ہے یا شوہر کی غلام ہے۔ ایسی بھی ہوتی ہیں بیویاں، بس شوہر کو دیکھتی رہتی ہیں، ادھر ادھر ادھر، شوہر پہ ہی نظر ہوتی ہے۔ ہاں، مخلوق پہ اتنی نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں، اپنا اپنا احترام ہوتا ہے مخلوق کا، ہر ایک کو اپنا احترام دینا چاہیے، لیکن اعتماد و توکل و بھروسہ ایک اللہ پہ ہونا چاہیے۔ نفع نقصان مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، یاد رکھیں سامعین کرام۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ یہ کہے گا کہ تم رب والے ہو جاؤ۔ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور تم کتاب کا درس کرتے ہو۔ تم یعنی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہو تو تمہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تمہیں یہ کہے گا کہ تم وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، یہ سامعین کرام تھوڑی سی وہ رہتی ہے۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، یعنی ان کی عبادت کرنے لگو، یہ تمہیں کبھی وہ حکم نہیں دے گا۔ کسی کو رب بنانے کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ آپ کو میں نے وضاحت کی بھی تھی، لیکن جو سامعین میرے ساتھ ابھی شامل ہوئے ہیں ان کے لیے میں تھوڑی سی مختصر الفاظ میں، کسی یعنی ہستی کا کہنا ماننا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں، یہ اس کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ رب اور الہ یہ ایک ہی چیز ہے سامعین کرام، یہ تھوڑا سا یاد رکھیں، اور اس کا معنی جو ہے
کہ رب کا معنی اور الہ کا معنی یعنی جو اصلی معنی ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ نے الہ واحد تسلیم کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کر لیا۔ نفس کو اگر آپ نے الہ تسلیم کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نفس کو رب تسلیم کر لیا۔ معاشرے کو اور دنیا والوں کو اگر آپ نے الہ تسلیم کر لیا، یعنی ان کی بات ماننے لگے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں دنیا والوں کی بات ماننے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا معبود جو ہے وہ معاشرہ ہو گیا، وہ دنیا والے ہو گئے جن کا آپ کہنا مان رہے ہیں، تو وہی آپ کے رب بھی بن جاتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی سامعین اکرام ہر وقت یعنی ذہن میں رکھیں، یہ تشریح جو ہے رب اور الہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو رب تسلیم کر لیا، اور اگر آپ نے اللہ کو واحد بطور رب واحد ہستی تسلیم کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تھوڑی سی اگر میں آپ کو یہ تفصیل دوں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر مضبوطی سے جم گئے۔ اب دیکھیں، یعنی اس کا مطلب اگر ہم آیت کا مطلب اگر دیکھیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، یعنی رب کا مطلب ہمارا اللہ الہ واحد ہے اور اس پر جم گئے، بس۔ تو یہ معنی جو ہے یہ ملتا جلتا ہے، رب اللہ کو رب تسلیم کر لینا اور یا اللہ کو الہ تسلیم کر لینا، یہ ایک ہی بات ہے، یعنی معنی کے حساب سے۔ تو پیغمبر کبھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ تم مجھے رب بنا لو یا میری عبادت کرنے لگو۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، وہ آپ کو یہ حکم نہیں دیں گے کہ تم فرشتوں کو، لوگ فرشتوں کو بھی تو شان نزول کے مطابق فرشتوں کی عبادت کرتے تھے لوگ، یا نبیوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہیں شروع کر دی تھی، اب بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہتے، عیسائی جو ہیں وہ یہود عزیر علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ وہ آپ کو یہ حکم نہیں دیں گے ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، یعنی ان کی بات ماننے لگو اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ ایامرکم، ایسا تو کرنا کفر ہے، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟ تمہارے مسلمان ہو، جب تم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اب تمہیں وہ کفر کا حکم نہیں دیں گے، وہ تو تمہیں رب کی بندگی کا حکم دیں گے اور یہ کہیں گے کہ تم رب والے بن جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔